آپ دیکھ لیجئے گا جو آپ کو سوٹ کرے. 2 سے 5 تک مجھے تھوڑا سا وہ وقفہ چاہیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو سر یہ چیز ہم آپ کو ڈسکس کر کے بتا دیں گے. آپ سیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. تو یہ سلائیڈ جو پچھلے ہفتے بھی میں نے استعمال کی تھی, انسان کا شعور, انکوائری اینڈ بلیف, 500 BC سے 500 AD. اس میں میں نے پچھلے ہفتے اضافہ کیا تھا جو یہ نیلے بلاگس ہیں ان میں, اور آج میں نے اس میں یہ ایک درمیان میں تحریر کا اضافہ کیا ہے, بیبی, چائلڈ, ایڈولیسنٹ کہہ لیجئے, یوتھ, میچورٹی, مڈل ایج اور اولڈ ایج. تو یہ مختلف سٹیجز ہیں عمر کے لحاظ سے, اور میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے ایڈولیسنس کو. یہ ہم اس گفتگو کے, آج کی گفتگو کے آخر میں دوبارہ یاد کریں گے کنفیوشس کے جو عمر کے اس نے حصے انسان کے بتائے تھے. اس نے تو 5 بتائے تھے, میں نے زیادہ کر دیے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ جو حصے ہم تاریخ کے گزر آئے ہیں وہ بیبی والی حیثیت انسان کی اور سویلائزیشن کی وہ تھی جو کہ ہم 2000 سے پہلے کی بات کر رہے تھے. اور وہ اس لیے بیبی جس طرح ہوتے ہیں, بچے اتنے چھوٹے جو ہوتے ہیں جن کو آج کی اصطلاح میں بیبی کہ وہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں, وہ اتنے کمزور اور اتنے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی ضرورت کا تو احساس ہوتا ہے کہ ابھی ان کو صفائی کی ضرورت ہے, یا ابھی ان کو خوراک کی ضرورت ہے, یا ابھی ان کو گرمی لگ رہی ہے, یا کوئی اور تکلیف ہے, لیکن ان کو اس کے اظہار کا طریقہ کو بہت زیادہ اچھی طرح سے نہیں آتا, اور صرف رو کے وہ اپنا مسئلہ ظاہر کرتے ہیں. تو 2000 سے پہلے کا جو زمانہ ہے انسانوں کے متمدن زندگی کا, اس کی بے بسی کچھ ویسی تھی جیسے کہ اس بچے کی ہوتی ہے. لیکن سال, سوا سال, 1.5 سال کے بعد جب بچہ تھوڑا بہت بولنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ضرورت کا اظہار کر سکتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنے ضرورتوں کے لیے کچھ تھوڑی سی گفتگو, کچھ دوسروں سے پوچھنا بتانا اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے. تو انسان کی متمدن زندگی کے جو دوسرا فیز ہم نے ڈسکس کیا تھا, یعنی 2000 سے 500 BC تک کا, یہ اس بچپن کے مترادف ہے جو آپ سمجھیں کہ 2 سے لے کے 5, 6, 7, 10 سال کی عمر تک چلتا ہے. اس کے بعد کی یہ جو عمر ہے جو 500 BC اور 500 AD کے درمیان ہے, اسے میں نے ایڈولیسنس سے تعبیر کیا ہے. لیکن اب یہاں پہ میں یہ وضاحت اس لیے کر دوں کہ یہ پچھلی مرتبہ کیوں نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو متمدن زندگی کی یہ کیفیتیں ہیں یہ فرٹائل کریسنٹ میں نمودار ہوئی, جو بیبی اور چائلڈ والی ہیں, اور جو چین میں ہمیں ملی وہ تقریباً یہ ایڈولیسنس والی عمر تھی, جس کا حوالہ میں نے اس گفتگو میں بھی دیا تھا جہاں چین کی بات ہو رہی تھی. اور اسی طریقے سے بھارت میں ابھی یہ ایڈولیسنس جو ہے وہ شاید اس کے بعد آئے گا, یعنی جس دور کو ہم نے پچھلے ہفتے ہندوستان, ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ذکر کیا تھا, وہ ابھی ایڈولیسنس کا کیا چائلڈہڈ کی بھی منزل تک نہیں پہنچی. وہاں پہ متمدن زندگی جو 500 BC کے میں آ کے وہ چائلڈہڈ کے قریب پہنچتی ہے کیفیت, جسے ہم نے مگدھا کی ریاست میں دیکھا تھا. تو ساؤتھ ایشیا میں, ہندوستان میں جو یہ سیکوینس اور سٹیجز ہیں یہ چین سے الٹ اس لحاظ سے ہو جاتی ہیں کہ وہاں فل گرون سویلائزیشن کی کیفیت تقریباً آ جاتی ہے, یعنی چائلڈہڈ سے, اور چائلڈہڈ کے بھی ایک ایڈوانس لیول سے تقریباً وہ شروع ہوتی ہے. لیکن جو ساؤتھ ایشیا ہے اس میں چائلڈہڈ کا عمل بھی اس زمانے میں
بمشکل داخل ہو رہا ہے، جس کو ہم نے پچھلی گفتگو میں دیکھا تھا۔ تو یہ آج جو ہم جس علاقے کی بات کر رہے ہیں، چونکہ یہ فرٹائل کریسنٹ اور اس سے پھیلنے والے اربن عمل کے ساتھ متعلق ہے، جو سویلائزیشن کا رجحان میڈیٹرینین کی طرف بڑھ رہا ہے، یا جو سویلائزیشن کی ڈیولپمنٹ فرٹائل کریسنٹ اور اس سے مشرق کی طرف ایران کے علاقے میں ہو رہی ہے، تو وہاں پہ ہم یہ ایڈولیسنس کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، اور اس ایڈولیسنس کی کیا نوعیت ہے اس کی تھوڑی باتیں یہاں پہ، اور پھر کنکلوڈنگ حصے میں میں دوبارہ اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اس سے آگے یوتھ، میچورٹی، مڈل ایج اور اولڈ ایج کی منزلیں ہیں۔ میرے حساب سے اس وقت انسانیت جو ہے وہ مڈل ایج کے کسی مقام پہ ہے، اور جو مشورے میں آپ کو دے رہا ہوں وہ جس طرح ہم بوڑھے لوگوں کو ایک عادت ہو جاتی ہے اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھنے کی، یہ سمجھنے کی حکمت ہمارے پاس آ گئی ہے، تو وہ بڑھاپے کی حکمت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تاریخی شعور سے اور اس علم کے شعور سے جو کہ جس کا پرچار میں آپ کے پاس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ شاید ہمیں مل سکے گی۔ تو یہ چیز جو ہے، اس کے حوالے سے اگلی بات کی طرف چلیں۔ یہ آپ کو میں نے یہ بھی سلائیڈ پہلے دکھائی تھی، یہ 7-8 منزلیں جو تاریخ کے شعور کی ہیں، اور اس میں 2 کو میں نے یہ سرخ تحریر سے ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن جو اہم چیز اس کی طرف میں توجہ آپ کی دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو یہ فہرست میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے اوپر ٹائٹل میں نے بدل دیا ہے۔ العمران والاجماع البشری کی اصطلاح کو میں کراس کر کے اس کی جگہ میموری دی ریپوزیٹری آف نوئنگ کی اصطلاح میں نے استعمال کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمل اب یہاں سے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اس میں زیادہ بنیادی پہلو انسان کے شعور کا اس علم کو جاننے کا ہے، اور اس عمل کو سمجھنے کا ہے کہ یادداشت کا کیا کردار ہوتا ہے اس کی معاشرے کو، دنیا کو، فطرت کو، ہر چیز کو سمجھنے کے لیے۔ اور یہ میں یاد دہانی کرا دوں کہ انسان کے شعور کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میں ایک مجموعی شعور کی بات کرتا ہوں، جس میں ہم سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز تک کے فرق کو تھوڑی دیر کے لیے کم از کم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ تو یادداشت جو ہے یہ انسان کے ہر جاننے کے عمل سے، ہر اس کا شعور، ہر اس کا لاشعور، ہر اس کا تحت الشعور، بنیاد اس کی یادداشت ہے۔ اور اس یادداشت میں ایک حصہ جو کہ فطرت کی طرف سے پہلے سے آیا ہوا ہے، وہ اسے انسان کو علیحدہ کرتا ہے باقی جانداروں سے۔ یعنی یہ کہ نہ صرف اس کے پاس یادداشت ہوتی ہے، نہ صرف اس کے پاس زندہ ہونے کے وہ ساری علامتیں ہوتی ہیں جو کہ جانوروں میں ہوتی ہیں، نہ صرف اس میں وجود کی ساری وہ خصلتیں ہوتی ہیں جو بے جان چیزوں میں بھی پائی جاتی ہیں، بلکہ اس میں ایک اضافی خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کے بارے میں سوچ کے ان کے ساتھ رد عمل کر کے اپنے ماحول کو اور اپنے زندگی کو متاثر کرنے کا رجحان رکھتا ہے۔ اور ان سارے کاموں کے لیے جو فطرت نے اس کو ایک صلاحیت یہ ودیت کی ہوئی ہے، this is a natural ability that has been endowed upon humankind۔ انسان کے پاس یہ ایک اضافی خصلت ہے، باقی سارے جانوروں، باقی ساری وجودیات سے یہ اضافی پہلو ہے۔ تو اس میں اس کی یادداشت جب مل جاتی ہے تو اس کا جاننے کا عمل ہوتا ہے، اور جب وہ چیزوں کو جانتا ہے تب وہ ان کو ایک شکل سے دوسری اور دوسری سے تیسری میں منتقل کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہسٹری اور دوسری ہسٹری میں بھی نالج اور شعور کا جو فینومینن آف نیچر میں میموری کا
پہلو ہے وہ ان دونوں میں پہلے بتا دیا. تو یہیں سے یہ عمل شروع ہو جاتا ہے. لیکن ہم جس دور میں داخل ہوئے ہیں وہاں پہ اسٹیٹ اور سوسائٹی کے میکنزم کو سمجھنا, ناٹ ایز ہسٹری, یہ میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں, یہ 5th ہسٹری کے طور پہ میں نے بیان کیا ہے. یہاں پہ جو مورخ ہیں وہ اسٹیٹ اور سوسائٹی کی شکل میں اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. اسی وجہ سے عمران و علماء البشری کا تصور جو ہے اس کو میں نے اوپر سے کراس کر دیا ہے. اس پیریڈ میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں وہ صرف اس کے میموری اور نوئنگ کی ریپوزیٹری کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, لیکن ایک سوشل اینٹی اور ایک اسٹیٹ اینٹی کا شعور ان کے پاس آ چکا ہے, اور ان کو یہ شعور آ چکا ہے کہ اینیمیٹ چیز اور ان اینیمیٹ چیز کو وہ مینیپولیٹ کریں تو کیسے کریں, کیوں کریں, اور اس کے لیے ان کے پاس کیا چیزیں جاننے کی اور کیا چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. So this is the process that human beings have now entered. اور اسی طریقے سے انہوں نے اس کے لیے 6th والا میں نے آپ کا جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے ایز اٹیلکس, یعنی دس از اے سب کانشیس پروسیس کمپیئرنگ ٹائم, سوسائٹیز اور ہیومنز. یہ جو ہے یہ ایک سب کانشیس عمل ہے, ابھی جاری ہے انسان کے ذہن میں اس پیریڈ میں بٹوین 500 BC اینڈ 500 AD. اسے کانشیس لیول تک وہ نہیں لے کے آئے ابھی تک. البتہ لیسنز اینڈ بیسٹ پریکٹسز کا تصور جو ہے وہ ان کے پاس آ چکا ہے, اور یہ ڈائیڈیکٹک نیریٹو جو ہے یہ ہمیں اس زمانے میں بڑے بھرپور طور پہ ملے گی, جس چیز کا ہم کل بھی ذکر ایک لحاظ سے کر آئے ہیں. یہ ایک نیا حوالہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ آج استعمال کیا ہے, انیٹمی آف انڈرسٹینڈنگ اینڈ جینیسس آف بیہیویئر. جو انسان, جو آپ کو ایک پرسپیکٹو کے حوالے سے بات میں پہلے ایک سیشن میں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ہر علم جو ہے انسان کا, ہر یہ تصور کہ ہم اس چیز کو جانتے ہیں, دراصل وہ ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے. اور اس میں میں نے سائنٹیفک مثالیں بھی آپ کو دی تھی کہ نیوٹونین پرسپیکٹو جو ہے اس میں تبدیلی اور ترمیم لے آیا آئنسٹائن کا ریلیٹیوٹی کا تصور, اور اس کی ریلیٹیوٹی میں کوانٹم میکینکس نے ایک نیا پہلو ڈال دیا. تو ایک ان کی جو پرسپیکٹو ہے اس میں مزید ایک تبدیلی آ گئی. ہر ایسی تبدیلی ہمارے بیہیویئر کو, ہمارے عمل کو متاثر کرتی ہے. تو یہ اس سلائیڈ میں جن چیزوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے وہ انڈرسٹینڈنگ سے بیہیویئر کی ٹرانزیشن 500 BC اور 500 AD کے درمیان کی ہے. لیکن ونس اگین یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بات جو ہے یہ میڈیٹرینین اور فرٹائل کریسنٹ اور اس علاقے سے متعلق ہے جو میں اگلے نقشے میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا. یہ چائنا کے ساتھ متعلق نہیں ہے. جو گفتگو یہاں پہ جو میں نے اس سلائیڈ میں بلیٹس دیے ہیں, they do not apply to China and they do not apply to South Asia. یہ جو, اور یہ وجہ ہے جو میں آپ کو سنکرونک ہسٹری کے اس تصور سے نکالنا چاہ رہا ہوں. Human beings did not move synchronically. Actually, human mind does not work synchronically as a collective. انسانوں کے پاس جو علم آتے ہیں ان میں ان کی ذہنی کیفیتیں بہت سارے حوالوں سے بدلتی رہتی ہیں. اور کوئی جس طرح ایک شخص جو ہے وہ پہلے سیکھ لیتا ہے, حساب کے سوال اس کو جلدی آ جاتے ہیں اور زبان کو وہ ماسٹر نہیں کر سکتا, اور دوسرا شخص جو ہے وہ بولنے میں پہلے ماہر ہو جاتا ہے, کھیلنا اس کو نہیں آتا, وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے مختلف سوسائٹیز, مختلف شجرے اور شیرازے, مختلف سٹیٹس اور یونٹس آف ایکالوجی جو ہیں ان سب میں ایک ویریبل پیس ہے, ایک ایسی رفتار ہے جو کہ علیحدہ علیحدہ ہے. اس واسطے
جس علاقے میں ایک رجحان ایک وقت میں مشترک نظر آئے اس علاقے تک اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے. یہ وہ بات ہے جو کل کی سلائیڈوں میں نے آپ کو آئرن ورکنگ کے حوالے سے دکھائی تھی. تو آئرن ورکنگ کی سکیل کیسے بڑھتی چلی گئی, کتنے علاقے تک وہ پھیل گئی, ایسی ہی ایک سلائیڈ آپ کو میں نیچے لٹریسی اور ٹریڈ کے حوالے سے دکھاؤں گا, ایک سیٹ آف سلائیڈز دکھاؤں گا کہ کیسے ایک ارتقائی عمل, ایک تبدیلی کا سلسلہ شروع ہوا. تو یہ شجرہ ایکسپینڈ کر رہا ہے, یہ شجرہ, اس میں شیرازے دوسرے داخل ہوتے ہیں اور ان کا شعور جو ہے اس کی پیس ہر ایک کی علیحدہ دیکھنے کے لائق ہے. تو اس میں اب اس حوالے سے چیز کو آگے اگر بڑھائیں تو اس منزل تک humans have become accustomed to a large variety of everyday phenomena. روزمرہ جو کیفیتیں ہیں وہ ان کو نظر آ رہی ہیں, معمول ہے, وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح ایڈولیسنٹ کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوتی کہ اس کو پیاس لگ رہی ہے یا اس کو بھوک لگ رہی ہے, یہ بات جو ہے اس سے وہ بڑی اچھی طرح سے مانوس ہوتا ہے. اور وہ لیکن جو بچہ تھا جس کی میں نے آپ کو بات بتائی, اس کو یہ بات کہنے میں بڑی دقت ہوتی تھی اور اس کے پاس میکنزم نہیں تھا یہ بات سمجھانے کا. تو یہ چیز اس وقت تک human beings have developed accustomed to a large variety of everyday phenomena of nature and developed methods of dealing with problems posed by the regulated changes in environment. اب اس چیز کو بھی اور اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا یہ اب ہم ایک ہولسٹک اپسٹمالوجی کے تحت ان چیزوں کو ذرا میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ اب جو میں نے مثال ایڈولیسنٹ کی دے دی تو اسی کے حوالے سے آپ یہ ساری چیزوں کو ریلیٹ کر سکیں گے کہ جس چیز کو ایک تو ہمیں ویسے ہی مکھی وکھی آ جائے تو وہ تو چھوٹا بچہ بھی شاید ہاتھ ہلا کے اس کو اڑا دیتا ہے, لیکن جو کام ایک دروازہ کھولنے کا ہے مثلا وہ بھی ریفلیکس میں ایک ایڈولیسنٹ بچہ کر لے گا, جس کے لیے چھوٹے بچے کو آپ نے تربیت دینی ہوتی ہے کہ بیٹا اس کا ہینڈل نیچے کریں, اس کو دھکا باہر کی طرف دینا ہے, اس کو اندر کی طرف کھینچنا ہے, پیر بچاؤ, اس قسم کی چیزیں. تو یہ تبدیلی آ چکی ہے 500 BC اور 500 AD کے درمیان. انڈرسٹینڈنگ اور بیہیویئر کا جو ہیومن سوسائٹی کی فارمز ہیں ان میں some things are taken for granted, they have become second nature. اسی طریقے سے شیرازے جو ہیں کامن کلچر کے, ایڈمنسٹریٹو یونٹی کے, ان میں کچھ کراس ریفرنسز, کچھ چیزوں کے معمول جو ہیں اور اضافی معلومات کو سمجھنے کے لیے طریقے جو ہیں وہ بھی سٹینڈرڈائز ہو چکے ہیں. تو آپ جس طریقے سے ایک مستری کے پاس ایک نئی گاڑی لے جائیں اور اس کو کہیں کہ بھائی اس کے ذرا آپ مرمت کر دیں, تو وہ اگر آپ سے پوچھے کہ جی اس کی کلچ کی تار کہاں پہ ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں. تو یہ اس قسم کی چھوٹی موٹی تبدیلی جو ہے اس کی مدد سے آپ اگلی منزل تک چلے جائیں گے. اسی طریقے سے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے جو غیر مانوس اور غیر معلوم چیزیں ہیں ان کا خوف کم ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے مائتھالوجیز اور سپرسٹیشنز جو ہیں وہ اب سے لے کے تاحال اور یہاں سے آگے بھی بتدریج کمزور ہوتی جائیں گی. جو ہمارا رجحان ہے نا کہ ہم کہتے ہیں جی سائنس نے یہ دریافت کر لیا ہے, اب آپ کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے کسی سپرسٹیشن کا اظہار نہیں کیا کہ یہ کووڈ کہاں سے آ گیا, کیونکہ ہم نے جرمز اور بیکٹیریا کے حوالے سے اس کو ریشنلائز کر لیا ہے. لیکن ہمارے ساتھ وہ آدمی بھی ہے جس نے اس کو ریشنلائز نہیں کیا. اسی طریقے سے اس زمانے کی کچھ سوسائٹیز میں ایسا تھا کہ کچھ لوگ اس چیز کو ریشنلائز نہیں کر سکتے تھے, مگر بالعموم یہ رجحان جو ہے یہ کم ہونا شروع ہو جائے گا مائتھالوجیز اور سپرسٹیشنز کا, اور مذہب کی شکل جو ہے وہ آپ اگلے دور میں دیکھیں گے کہ بہت مختلف ہمارے سامنے آ جائے گی. اسی طریقے سے جو اسٹیٹ اور سوسائٹی کے درمیان تعلق تھا وہ اس سے پہلے ایک لوز ریلیشن شپ تھا. اس کی جگہ ویسے تو حمورابی نے وہ ہمارے پچھلے دور میں جس کو میں نے چائلڈہڈ کا حوالہ دیا ہے
वहां पे भी लीगल प्रोसीजर्स बना लिए थे, लेकिन जो लीगल प्रोसीजर्स की वसअत है उसमें रोमन दौर में मसलन बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। मैंने आपको बताया कि रोम जो है वो एक ज्यादा लीगली ओरिएंटेड, लॉ ओरिएंटेड उसकी एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो ये इस किस्म की चीजें जो है इनमें एक को डिपेंडेंस और म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी, ये भी एक मामूल बनता जा रहा है। और ये उसी अंडरस्टैंडिंग और बिहेवियर के ताल्लुक के तहत जिसका मैंने अभी आपसे इस स्लाइड के शुरू में जिक्र किया वो सिलसिला नजर आता है। ये वो नक्शा है जो मैंने आपको बताया। ऑल दीज थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे दे अप्लाई टू दिस स्पेस, ये जिसका यहाँ पे आपको कल मैंने निशानदेही की थी। ये स्पेन से मराकश और मराकश से फिर ये मिस्र से होते हुए और ईरान की सरहद से होते हुए और फिर ऊपर इस इलाके में जो आयरन वर्किंग का इलाका मैंने आपको बताया है, तकरीबन इसमें ये चीज आपको नजर आएगी। और यही कैफियत जो है वो अगली भी आपको जो आज की स्लाइड्स में मैं ट्रेड और लिटरेसी का ताल्लुक जो है वो आपको दिखाऊंगा, वो भी इसी तरह से है। इसकी एक मुख्तलिफ शक्ल चीन को अप्लाई करती है और उसकी कुछ बातें हमने चीन के हवाले से की थी, लेकिन चूंकि वो चीन के साथ मेरी मालूमात भी नई है और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा चीज़ों से बैक वक्त में मुतारिफ नहीं करवाना चाहता था, इसलिए मैंने सरसरी बात करके छोड़ दी है। कुछ ज़्यादा तफसीली बात हम उस वक्त करेंगे जब अगले 3 हफ्तों के दौरान चीन की बारी दोबारा आएगी। तो एक सेशन हम चीन पे लगाएंगे, उसमें शायद हम ज़्यादा तफसील से इस बात में दाखिल हो सकें कि किस तरीके से वहाँ पे ये इसकी रफ्तार थी और कितनी मुख्तलिफ है वहाँ की रफ्तार। मसलन आपको वहाँ पे नजर आएगा कि बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे 500 एडी में जाके पैदा हुई वो चीन में 200 एडी में नमूदार हो चुकी थी। मसलन रोम में सारी रोमन एम्पायर के दौर के लिए कोई ऐसा सेंसस मौजूद नहीं है जिसकी हम यकीन से बात कर सकें, और असेसमेंट्स ही हैं। लेकिन चीन में सन 2 एडी में इतना मुकम्मल सेंसस हो चुका था कि वहाँ पे टैक्सेबल इनकम के मुताबिक भी लोगों की मदबंदी की जा चुकी थी, क्लासिफिकेशन की जा चुकी थी। तो इस किस्म की जो ये तब्दीली है इसको जहन में रखिए कि ये दे डोंट अप्लाई क्वाइट लाइक दैट। ये स्लाइड पुरानी स्लाइड ही है तकरीबन, मैं इसमें ज़्यादा तफसीर में नहीं जाता। ये आपकी नज़र में आ गई। ये स्लाइड भी पुरानी स्लाइड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी नहीं, सॉरी, ये नई स्लाइड है। और ये मोहसिन साहब के जो इस्तिलाह है यूनिफायर्स, उसकी वजह से मैंने इसको दाखिल करना आसान समझा। मैं यूनिफायर्स के तस्वुर को आपके सामने इसलिए पेश करने से झिझकता था कि शायद ये आप में बहुत ज़्यादा लोगों के लिए नई इस्तिलाह हो, लेकिन चूंकि एक गुफ्तगू में मोहसिन साहब ने इस हवाले से सवाल पूछा तो मुझे अंदाजा हुआ कि ये मानूस है आपके लिए तस्वुर। तो स्टेट, रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ये जो यूनिफायर्स हैं मैं इन्हीं को शजरे भी कहता हूँ। यानी जो चीज इनमें से किसी हवाले से यूनिफाई हो जाए वो हर एक को मैं शजरा कहूंगा, और उसके अंदर बसने वाले या उसमें पार्टिसिपेट करने वाले डेमोग्राफी को शिराजा कहूंगा। तो ये दो इलाके जिनको हम इकट्ठा देख रहे हैं आज, फर्टाइल क्रेसेंट और मेडिटेरेनियन के साहिल के इलाके, ये बेहतरीन एक मिसाल फराहम करते हैं कि कब कौन सा यूनिफायर किस इलाके में अप्लाई करता था। रोम की रियासत किस तरतीब से बढ़ी तो कब वो स्टेट यूनिफायर थी कितने इलाके के लिए। ईसाइयत के जो आखिर में आपको मिसाल मैंने दिखाई तो उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि मजहब में कितनी ताकत थी, कितने इलाके को बैक वक्त उसने लपेट में ले लिया। तो वो शजरा किस साइज का था और वो शिराजे किस तरह के थे। इसी तरीके से कल्चर की वो यूनिटी जो कि रोम की थी वो किस इलाके तक पहुंची। गैलिक लोगों का कल्चर जो है वो किस हद तक मुख्तलिफ रहा और किस हद तक रोमनाइज हो गया। ब्रिटेन में कौन सा इलाका रोमनाइज हुआ और कौन सा नॉन रोमन रह गया।
یہ شجرے اور شیرازے کی سٹرکچر جو ہیں ان کی تبدیلی کی ایک چیز ملے گی، اور اس کے لیے میں نے کیلائڈوسکوپ آف چینج کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ کیلائڈوسکوپ پتہ نہیں آپ اس لفظ سے واقف ہیں لیکن یا نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اس کھلونے سے واقف ہیں۔ یہ کھلونا ہوتا ہے جو بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے، شیشہ ایک طرف لگا ہوتا ہے وہ دوربین کی طرح، اور دوسری سائڈ پہ کچھ کانچ کے ٹکڑے یا کچھ ایسی چیزیں رنگ برنگی پڑی ہوتی ہیں، اور کچھ شیشے ایسے لگے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو گھمائیں تو وہ شیپ جو ہے وہ اس میں بدلتے رہتے ہیں، وہ جیومیٹرک شیپ بنتا ہے اور وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے 4-5 شیشوں میں، تو وہ آپ کو مشترک ایک شکل میں نظر آتے ہیں، ملتی جلتی شکل میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ کیلائڈوسکوپ اس کو کہتے ہیں۔ ہمارے بچے بہت اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، میرے بچپن میں تو یہ بہت مقبول چیز تھی۔ تو یہ تبدیلی کی یہ کیلائڈوسکوپ، یعنی جیسے جیسے تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے تو اس کے شجروں اور شیرازوں کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں نے کلچرل موزیک کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ موزیک کا لفظ حضرت موسیٰ کے نام سے ہی منسلک ہے، لیکن یہ ایسی ٹائلوں کے لیے یا ایسی چیزوں کے لیے ہوتا ہے جس میں ہم ایک جیسی شکلیں ملا کے اور پھر ان کو کسی ترتیب میں رکھ کے تو اس سے خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ تہذیبوں کا موزیک اسی طریقے سے، اور اس میں کو ایول شجرے جو ہیں، یعنی شجرے جو ایک ہی زمانے میں مختلف حوالوں سے، یعنی کہیں لینگویج کا شجرا اور ہے، کلچر کا شجرا اور ہے، ٹیکنالوجی کا شجرا اور ہے، تجارت کا شجرا اور ہے، تو یہ ایک دوسرے کے اوپر اوورلے کی شکل میں یہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس سے ہمیں جو تہذیب کی اور تاریخ کی تبدیلی کا عمل ہے وہ دیکھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ اس میں جو جن لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، صرف دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ فوکس میں آ جائے کہ ہم اس وقت انہی لوگوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اس میں جو یہ بھی سلائیڈ پہلے میں آپ کو کل دکھا چکا ہوں، لیکن یہاں پہ وہ جو شجروں اور شیرازوں کے اوورلے کا معاملہ ہے، اس میں اگر آپ ان 5 حوالوں کو، جو کہ 2 علاقے کے جو 2 شجروں کے حوالے ہیں اور 3 جو ہیں وہ ایسے شیرازے ہیں جن کے شجرے متعین نہیں ہیں، یعنی گریک اور رومن شجرے جو ہیں وہ شجرے اور شیرازے آسانی سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن جوڈائزم، کرسچینٹی اور زوراسٹرین مذہب کے نہیں پہچانے جاتے، تو اس میں اوورلے جو ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو یونانی فلسفیوں کی سوچ ہے اس کے کہاں تک چلا گیا ارسطو کا فکری نظام، کہاں پہ سقراط کے نظریے برقرار رہے، کہاں بقراط کے، کہاں نیو پلیٹونک نظریے آ گئے، تو یہ اس حوالے سے اس کی تبدیلی ہمیں ملتی ہے۔ یہ جو چرچز کی بات میں نے آپ سے کل کی تھی، 5 C's کی بات کی تھی، میں یہاں پہ آپ کو دوبارہ لے جانا چاہتا ہوں، اور اس میں خاص طور پہ یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہ مثلاً اینٹیوچ اور کانسٹنٹنوپل اور جیروسلم، ان کا آپس کا فاصلہ بہت کم ہے۔ روم اور الیگزینڈریا کا فاصلہ خاصا معقول فاصلہ ہے، بیچ میں سمندر حائل ہے، تو یہ 2 مزاجوں کا ہونا، کاپٹک چرچ کا اور رومن کیتھولک چرچ کا مزاج جو ہے، ان کا علیحدہ ہونا تو نسبتاً زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، خاص طور پہ جب ہم یہ دیکھیں کہ جو کاپٹک چرچ کا علاقہ ہے وہاں پہ پہلے کارتھیج کا اثر، اور کارتھیج سے پہلے یونان کا اپنا اثر، مصر کی اپنی طویل متمدن زندگی کا اثر موجود ہے، تو وہاں پہ تو آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ لیکن اگر گریک سے گریک اور رومن بنتا ہے تو پھر گریک اور رومن میں کیوں فرق رہا، اور پھر گریک کی نمائندگی ایتھنز میں کیوں نہیں ہوتی، کانسٹینٹینوپل میں کیوں ہوتی ہے، اور پھر اینٹیوچ اور جیروسلم جو کہ دونوں جو میڈیٹرینین کا وہ ساحل ہے جہاں پہ آج فلسطین اور لبنان
اور شام کے علاقے ہیں. تو ان علاقوں کا جدا جدا ہونا جہاں پہ یہودی مذہب کا بول بالا تھا اور وہاں پہ اس کا فروغ تھا, یہ اس کا کیا سبب ہے؟ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے جب آپ جوش ہسٹری میں داخل ہو جائیں گے اور آپ کو جوڈیا اور اسرائیل کی ریاستوں کا موازنہ کرنے کے لیے مل جائے گا, تو آپ کو اس کے اسباب زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئیں گے. اور جب آپ کانسٹینٹینوپل کو روم کی ریاست کا وہ مقام دیکھ کے پہچانیں گے جہاں پہ اس نے یونان سے ہٹ کے یونانی اثر کا مرکز بنایا, اور یونانی اثر کا وہ حوالہ ذہن میں رکھیں گے جہاں پہ آیونین گریکس کی کالونیز ساری جو ہیں اناتولیا میں تھیں, اور اسی طریقے سے ڈورین گریکس جو ہیں ان کی بہت ساری کالونیز اس علاقے میں تھیں, تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ جو پچھلے ہسٹوریکل پروسیسز ہیں, یہ وہ میموری جس کی میں نے آپ سے آج کی پہلی سلائیڈ میں گزارش کی کہ وہ جو میموری کا پہلو ہے اور وہ کیسے انسان کے سوچ کو اور اس کے شعور کو متاثر کرتا رہتا ہے, تو وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو پچھلے ہسٹورک شجرے اور شیرازے ہیں, دے آر, اگر میں نے اوپر کے دوسروں کو اوور لے کہا ہے تو دیز آر انڈر لیز انڈر دس اوور لے of Christianity that has come into this region. تو روم کی ریاست اور عیسائیت کے مذہب دونوں نے پھیل کے سارے میڈیٹرینین کے ساحلی علاقوں کو تو اپنے قبضے میں کر لیا ہے, لیکن اس قبضے کے اندر جو اکائیاں ہیں, جو مزاج کی اکائیاں ہیں, جو یونٹس آف آئیڈینٹی ہیں, جو یونٹس آف نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہیں, وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. اور اسی وجہ سے ان کی جو سیز ہیں, اور اس میں خاص طور پہ اثر اس بات کا آ جاتا ہے کہ روم کے 3 صدیوں کا اثر جو ہے اس میں کرسچن پرسیکیوشن جاری ہے, تو جو پاکٹس میں اس کا ڈیولپ ہونا ہے اس کے لیے بھی جواز ہے. اور وہ پاکٹس کون سی ہیں؟ وہ والی کلچرل پاکٹس ہیں جہاں پہ اس چیز کی ٹینڈنسی ہے, اس چیز کا رجحان ہے کہ وہ اپنی شناخت علیحدہ کریں. یہ چیز جو ہے اس کی زیادہ تفصیل سے میں بات انشاءاللہ اپنے کنکلوڈنگ سیشن میں آپ سے کروں گا کہ جہاں پہ بھی آپ کو مذہب, عقیدے, سوچ, دلیل کے نظام, فکری نظام کا فرق نظر آئے گا, وہاں اس کی تہ میں آپ کو کوئی ہائپر ایکٹیو ماضی کا ایک ایتھنک حوالہ یا کلچرل حوالہ یا پولیٹیکل حوالہ یا سوشل حوالہ ملے گا, اور وہ ہمیشہ وہ ایکٹیو نہیں رہتا. اسی وجہ سے یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. اس کی مثالیں وہ کنکلوڈنگ حصے میں زیادہ تفصیل سے دوں گا, اور مگر آپ اگر اس کی طرف توجہ کرتے رہیں گے تو آپ کو جو اگلی میں کہانی بتا رہا ہوں اس میں اس کی مثالیں ملتی جائیں گی. خاص طور پہ جو اگلے 3 ہفتوں کی گفتگو ہے اس میں کہاں پہ کون سی مذہب, کون سے ایپسٹمالوجی, کون سے پولیٹیکل نظام, کون سے کلچرل ویلیوز, کون سے اس قسم کی جو ساری چیزیں ہیں ان کے رد و بدل ہوا. مثلا بدھزم کے علاقے کیسے تبدیل ہوئے, جینزم کے علاقے کیسے کیسے تبدیل ہوئے, تو اس میں آپ کو ہندو مت کی شکل کیسے بدلی, اس میں آپ کو یہ عمل نظر آئے گا جو کہ یہاں پہ ان چرچز کے حوالے سے میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے. اسی کے لیے یہ جو مذہب والا نقشہ ہے یہ دوبارہ میں نے آپ کو یاد دلا دیا کہ آج یہ نقشہ ہے مذہب کا. کب یہ تھا کب نہیں تھا اس کی کچھ باتیں اگلے سیشنز میں آتی رہیں گی آپ کے سامنے. مثلاً عالم اسلام کے ایکسٹینشن کا کیا رفتار تھی, کرسچینٹی کی ایکسٹینشن کی کیا رفتار تھی, یہ اگلے 2 گفتگوؤں میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو اسی طرح کی اور چیزیں آپ کو, یہ فیتھ کے صرف نقشہ ہے, اور باقی حوالے جو میں نے آپ کو جس طرح یہ ہنٹر گیدرر کا بتایا تھا, تو لائف سٹائلز کی جو شجروں اور شیرازوں کی ایکسٹینشن اور ریسیشن کا معاملہ ہے, اربنائزیشن کا بالخصوص جو کہ میرا راگ ہے, میری ساری
گفتگو ہے. آج کے فارملی شروع کرنے سے پہلے میں ابھی نادیہ صاحبہ سے یہی بات کر رہا تھا کہ اصل میں جس چیز کو ہم تاریخ جانتے اور سمجھتے ہیں وہ اربن بیسڈ یا اربن بائس سے تاریخ کو دیکھنے کا رجحان ہے. یعنی ہمارا شعور تاریخ کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ زراعت اور گلہ بانی اور ان چیزوں کا کیا رجحان تھا. اس کی طرف گارڈن چائلڈ صاحب نے توجہ ہمیں دلائی ہے. اس کی طرف وہ گنز جرمز اینڈ سٹیلز والے جیری ڈائمنڈ صاحب نے کچھ چیزوں کی طرف, اسی طرح ایک پونٹنگ صاحب ہیں جنہوں نے گرین ہسٹری آف دا ورلڈ کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے. تو اس قسم کے بہت ساری اور کوششیں ہیں جو ہمیں اس سے ہٹ کے تاریخ کو دیکھنے کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کا بھی اور میرا بھی مرکزی نقطہ یہی رہے گا, کیونکہ تاریخ کا علم اکٹھا کرنے کی خواہش, اس نالج کو محفوظ کرنے کا رجحان, یہ اربن انسان میں اس شکل میں آیا جو کہ آج کی سلائیڈز کے شروع میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب اسی حوالے سے یہ آپ کو پرانی ایک سلائیڈ جو ہے اس کی طرف لے چلتا ہوں کہ کامن ہیومن ہیریٹیج اور ایشوز کی جو بات ہے, تو نالج آف نیچر کی طرف اس دور میں زیادہ توجہ گریکس کی تھی. آپ کو یہاں پہ یہ سوال کے طور پہ میں بتا دوں کہ یہ اس کی طرف میں آپ کا دھیان بار بار دلاتا رہوں گا کہ آخر اس کی طرف توجہ یونانیوں کے بعد رک کیوں گئی, رومنز نے اس کے اوپر کام کیوں نہیں زیادہ کیا. یہ انوائرمنٹ ہیومن اور فزیکل جو ہے اس میں ایک اور طریقے سے رومنز کی کنٹریبیوشن تھی. اسی وجہ سے اس کی ہائی لائٹ کرنے کی بجائے میں نے ایٹیلکس میں رومن یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ جو ہیومن انوائرمنٹ ہے اس کی مینجمنٹ تو روم کے لیے بڑی اہم تھی, لیکن اس کی جو فزیکل انوائرمنٹ ہے وہ اس پہ عبور حاصل کرنے کے لیے, اپنے کانکویسٹ کے لیے, بالخصوص حاوی ہونے کے لیے ماحول پہ, وہ کوشش رومنز کی تھی. وہ والی کوشش نہیں تھی جو جین کی تھی کہ وہ سمجھے کہ جو ایکالوجی ہے اس کے کیا تقاضے ہیں. وہ والی نہیں تھی جو ہم آج ایکالوجی کا شعور رکھتے ہیں یا اس کی اہمیت کا احساس کرتے ہیں. اسی طریقے سے سوشل آرگنائزیشن اور کمیونل انٹریکشن کی طرف توجہ تھی ایران کی. اور یہ جو سکلز, آرٹس, کرافٹس, انڈسٹری, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, ان کی طرف ساروں کا اپنا اپنا رجحان تھا. اور فیتھ بلیف جو ہے یہ پھر علیحدہ علیحدہ خانوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. تو یہ سکلز اور آرٹس کو, کرافٹس کو اور انڈسٹری کو کٹھے پنپنے کی کیا خصلت ہوتی ہے اس کی بات ہم مزید تفصیل سے تو انشاءاللہ اگلی کسی گفتگو میں کریں گے. لیکن یہاں میں صرف آپ کو اس کی طرف توجہ یہ دلا دوں کہ جو آرٹیزن ہے اس کے لیے گفتگو کرنا بغیر زبان سمجھے بہت آسان ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر کہیں کلچرل انکاؤنٹر آپ جس کو کہتے ہیں اس میں داخل ہوں تو سب سے پہلے موسیقار وہ ایک دوسرے سے اپنے ساز کی مدد سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے ہم موسیقی کو یونیورسل لینگویج کہتے ہیں, کیونکہ انہیں آواز جو ہے اس کی اچھا یا برا ہونا جو ہے اس میں کافی حد تک انسانی وجود جو ہے اس میں ہم آہنگی ہوتی ہے. وہ اور بات ہے کہ ہم سیکھ لیتے ہیں کہ زیادہ زور کے بیٹ جو ہے اس سے کیسے متاثر ہوا جائے اور ہلکی بیٹ سے کیسے ہوا جائے, لیکن بالعموم جو ہے رینج وہ کامن ہے میوزک کا. اس کے بعد جو ہے آپ کو عام طور پہ رنگوں میں کمیونیکیٹ کرنے والے یا اداؤں میں, جو اس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں, ایکٹنگ کہتے ہیں, ان لوگوں کی کمیونیکیشن ان لوگوں سے بہت زیادہ آسان ہوتی ہے جن لوگوں کو آپ سائنٹسٹ کہیں. ایک کیمسٹ اور ایک فزکس کے, کیمسٹری اور فزکس کے اسٹوڈنٹ کے درمیان مکالمہ شاید کافی مشکل ہو بنسبت ان لوگوں کے جو کہ رنگریز ہیں
جنہوں نے دونوں چیزوں کو اکٹھے استعمال کرنا ہے. تو یہ جو سکلز اور آرٹس اور کرافٹس کی کمیونیکیشن کی رینج، یہ جو میں نے لسٹ بنائی ہے، اس کو اس نظر سے بھی اب تھوڑا سا دیکھنا شروع کیجئے. آپ کو اگلے جو گفتگویں ہیں ان میں اس چیز کا اس حوالے سے کچھ بہتر اندازہ ہوگا. دوسری چیز جو اسی کے ساتھ ہم ذہن میں رکھ لیں، انٹینسو اور ایکسٹینسو پارٹیسپیشن جو لوگوں کی ہے اور جو عوام اور خواص کے درمیان تعلقات ہیں، ان کے اعتبار سے یہ چند ریفرنسز میں نے لیے ہیں جو اس دور میں خاص طور پہ آپ کو اس دور کے سمجھنے کے لیے انسانیت کے مشترک اور مختلف پہلوؤں کا موازنہ کرنے کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے. اور اس میں گریکس اور رومنز کی سپورٹ کا موازنہ میں نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے. اولمپکس یونانیوں کا شوق تھا اور رومنز کا وہ جو ہے گلیڈیٹرز کی لڑائیاں کروانے کا شوق تھا. تو اب یہ مزاج کا کتنا فرق ہے اور کس طریقے سے زندگی کو وہ دیکھ رہے ہیں. ان کی مائتھولوجی میں بھی اسی قسم کا فرق ہے، ان کے سپورٹس میں بھی اسی قسم کا فرق ہے، ان کی گورننس میں بھی اسی قسم کا فرق ہے. تو یہ گریکو رومن جو ہم کو سکھا دیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی میری رائے میں بہت ضرورت ہے کہ ان دونوں کو جدا شجرے سمجھیں، جدا شیرازے سمجھیں. ہوا یہ ہے کہ ان دونوں کے ورثے کو مان لیا ہے ان لوگوں نے جو کہ اپنے آپ کو جرمینک کہتے ہیں اور جو اس وقت مغرب کے قیادت کرنے والے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایسا گروہ جو کہ کسی زمانے میں نئے طور پہ ابھرتا ہے اور وہ تمدن کی طرف آتا ہے، تو وہ کسی متمدن گروہ سے بہت ساری چیزیں مستعار لے لیتا ہے، خواہ وہ ایسے لوگ ہوں جن کے اوپر وہ خود حاوی کیوں نہ ہوئے ہوں. بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے. یہ انگریز ہی ہے جو کہ یہ اس کا اعتراف نہیں کرے گا، ورنہ روم نے گریس کو فتح کیا، بہت ساری چیزیں سیکھی. روم کو سکندر نے ایران کو فتح کیا، وہاں سے اس نے بہت ساری چیزیں سیکھی. لیکن ہم اس کو اب ون وے ٹریفک کے طور پہ دیکھنا شروع ہو گئے. یہ وہ فراز صاحب کی شکایت ہے کہ ہم کسی چیز کو ایک خاص ٹائٹل کے تحت کیوں لے آتے ہیں. تو یہ ٹائٹل سیکھنے کا رجحان جو ہے یہ اینالیٹیکل ایپسٹمولوجی کا مسئلہ ہے، اور ان ٹائٹلز میں قید ہونے کا رجحان جو ہے. تو جب آپ اس سے باہر نکل آتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں جو ہیں ان میں موازنہ کر کے اندازہ ہوگا کہ کون سی چیز مشترک ہے، کون سی چیز مختلف ہے اور کیوں. اور لیکن وہ راحت صاحب کے جو کل کا سوال تھا اس کے حوالے سے دہرا دوں کہ یہ کیوں کا سوال جو ہے اسے ایک ٹینٹیٹیو حل کی حد تک رکھیں. اس کے اوپر وہ بزد ہو جانا کہ نہیں یہی ایک چیز ہے یا فلانا ہی سب سے اہم عنصر ہے، یہ میں اس کا کم از کم قائل نہیں ہوں، اور سفارش بھی یہی کروں گا کہ آپ اس کے قائل نہ ہوں. اسی طریقے سے اخمینی حکومت کا جو ماڈل ہے اس کو آج کی کلاسیفیکیشن میں تو اورینٹل ڈیسپوٹزم کہا گیا ہے، اور ایک ناپسندیدہ کیفیت کے ساتھ اسے ہمیں سکھایا گیا. لیکن یہ کیا تھا کہ یہ انسانوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کو سمجھنا اور ان کے ساتھ ایک ہمدردی کا سلوک کرنا، یہ حاکم کے فرائض میں شامل تھا. اور یہ وہ چیز ہے جو میں چین کے حوالے سے بھی آپ کو متوجہ کر رہا ہوں. اور چین میں خاص طور پہ یہ اس وجہ سے آپ کو نمایاں نظر آئے گی چیز کہ وہ جو سلوگن ہے ریاست کا وہ بھی اسی نوعیت کا ہوگا. یعنی ایک حاکم جو ہے وہ کہے گا کہ میں آپ کو بلس کے لیے جو ہے سکون کے لیے، سرینٹی کے لیے آپ کو میں قیادت فراہم کروں گا. دوسرا کہے گا کہ آپ کو فکر سے آزاد کرنے کے لیے کہوں گا. تو یہ مطلب جو آبجیکٹو ہے گورننس کا وہ اخمینی ماڈل بھی اسی طرح کا تھا. اور اس کو جب آپ تفصیل میں جائیں گے
تو آپ کو رومن اور اخمینید کمپیریزن جو ہے وہ بتائے گا کہ کہاں ایتھکس اور کہاں لا کی بالادستی ہے. اور ایتھکس کی بالادستی سے کیا مراد ہے کہ عدل کے ساتھ ایک احسان کی کیفیت کہیں نہ کہیں داخل ہو جائے. اسی طریقے سے جو اس دور میں ایک انٹینسو اور ایکسٹینسو پہلو ہے سوچ کا، یعنی انسان کے شعور میں، وہ یہاں اس دور میں خاص طور پہ ریفائن کرنا شروع کیا ہم نے ریلیشن شپ بٹوین ریٹریبیوشن اینڈ ریوارڈ. یعنی جو انعام اور سزا کا معاملہ ہے، سزا اور جزا کا جو تعلق ہے، وہ ریاست بھی کرتی ہے، اور ہم جو الہی تصور کے ساتھ بھی ایک عاقبت میں سزا اور جزا کا تصور رکھتے ہیں. تو اس جو تعلق ہے اس میں کیسے ان دونوں کو ملا کے دیکھا جائے اور کیسے ان دونوں میں سے علیحدہ علیحدہ ان کو دیکھ کے اور چیزوں کو بہتر کیسے کیا جائے، تو یہ اس چیز کو ریفائن کرنے کا کام بھی اس دور میں بڑے بھرپور انداز سے ہوا. اسی طریقے سے انٹینسو اور ایکسٹینسو پارٹیسپیشن کا جو معاملہ ہے، تو اس میں ابھی انٹینسو ہے کنٹریبیوشن لٹریری میڈیم کی، اور یہ پھر وہ چین کی مثال ذہن میں آ جاتی ہے. وہاں پہ بھی اسی قسم کی کیفیت ہے کہ ہمیں جو لٹریری صلاحیت ہے اس کو انٹینسو گروتھ کا دور ہے یہ والا، اور ایکسٹینسو اس کے بعد ہوگا. اور اس کی البتہ چین کی ایکسٹینسو جو نوعیت ہے وہ ذرا سے مختلف ہے، مگر یہاں پہ جو اس علاقے میں جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ لٹریری میڈیم جو ہے وہ ایکسٹینڈ بھی ہوا، لیکن پہلے اس کی جو انٹینسو استعمال ہے وہ یونان میں ہوا فکری گہرائی تک پہنچنے کے لیے. اور جب اس کو پاپولرائز کیا گیا تو یہ ایک تعلق یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پھیلاتے ہیں تو اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے. تو جو فلسفی یونان میں سوچی جاتی تھی ایک چھوٹے شجرے میں اور چھوٹے شیرازے میں، اور جہاں پہ ایتھنز کے شہر کے اندر ہی وہ سارا فلسفے کا گڑھ ایک زمانے میں محدود ہو کے تقریباً رہ گیا تھا، سارے یونان سے فلسفی رجحانات جو ہیں وہ مل کے ایتھنز میں آ کے اکٹھے ہو گئے تھے. وہاں پہ جب ان کو پھیلایا گیا تو پھر یہ ساری میڈیٹرینین کے ساحل میں اکا دکا کر کے تو یہ ان کی فکری ڈیپتھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اور اس کو انٹینسیفائی کرنے کے لیے دوبارہ آپ کو اس کمیونٹی میں اضافہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح کا ایک رجحان اس دور میں یہ ہے کہ نیسیسٹی سے نیڈ سے وانٹ سے لگژری کے سفر کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اب 4 منزلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک وہ جس کے بغیر گزارا ہی نہیں، ایک وہ جس میں کہ ضرورت ہے لیکن اس کے بغیر تھوڑا بہت گزارا ہو سکتا ہے، یا کسی حد تک اس کی موجودگی جو ہے وہ کافی ہو سکتی ہے. ایک وہ جو خواہش ہے لیکن اگر نہ ملے تو اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، اور ایک وہ جو کہ آسائش ہے اور وہ اس کے بغیر اکثر لوگوں کو گزارا کرنا پڑتا ہے. اور یہ بالترتیب جو عام آدمی ہے اس کے لیے نیسیسٹی تک زندگی کو پہنچانا ضروری ہے، اور جیسے جیسے وہ متوول ہوتا جاتا ہے، جیسے جیسے وہ ویلتھی ہوتا جاتا ہے. اور یہ محسن صاحب کی توجہ کے لیے یہ ویلتھ جو ہے یہ صرف مانیٹری ویلتھ نہیں ہے، ذہن کی جو مطلب جو فکری دولت آپ اکٹھی کریں اس میں بھی اسی طریقے سے وہ نیسیسٹی سے نیڈ تک آپ چلے جاتے ہیں، اور نیڈ سے آپ جب ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ وانٹ تک چلے جاتے ہیں. اور یہ جو آج آپ میرے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں یہ شاید ایک لگژری ہے، آپ کے لیے ہو نہ ہو میرے لیے بہرحال یہ لگژری ہی ہے. تو یہ اس طریقے سے اور اس میں وہ جو بات میں نے آپ کو شروع میں کہی تھی، Humanity in the prism of confusion classification of ages of man. تو جس دور میں ہم داخل ہیں یہ وہ زمانہ ہے جب انسانیت اپنی خواہشات کے اس دائرے میں داخل ہو چکی ہے جہاں پہ اسے یہ جو اپنی بنیادی ضرورتوں کو سمجھ لینے اور سنبھال لینے کی صلاحیت آ چکی ہے. میں نے اس پہلے 15 سال والے کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ایڈولیسنس جو ہے
وہ تیسرا حصہ تھا. تو ہم وہ اس ایڈولیسنس کے آخر میں اب داخل ہو رہے ہیں اور یہاں سے آگے وہ عمل شروع ہو جائے گا جو کہ اگلے 1000 سال میں آپ دیکھیں گے, جہاں پہ ہم اپنے ضروریات کے سے زیادہ ایک اپنے وہ خواہش کے دائرے میں داخل ہوں گے اور اس کی تکمیل کے لیے بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے انسان اور انسانیت تیار ہو جائے گی. اسی چیز کو لے کے اگلی یہ چند سلائیڈیں جو ہیں ان کو اس نظر سے دیکھ لیجئے. یہ میں نے اسکرپٹس کے حوالے سے اس کی بڑھنے جو انٹینسٹی اور ایکسٹینشن کا معاملہ ہے, تو یہ جو اسکرپٹس یہاں پہ بتائی گئی ہیں یہ ساری اس چھوٹے سے علاقے میں واقع تھی. اور اس کے بعد یہ جو علاقہ ہے اس میں یہ زبانیں پھیل گئیں جو کہ 4 آپ کو نیچے اسکرپٹس نظر آ رہی ہیں, فونیشین ویلیوز اور فونیشین اسکرپٹ, اور پھر اس کے بعد ساؤتھ عربین اسکرپٹس وغیرہ, ارامک اسکرپٹس, تو یہ آ جاتی ہیں 4. اور پھر اس کے بعد اور یہ جو انشیڈڈ حصہ ہے یہ ساحل تو یہاں ختم ہو گیا. تو یہ جو علاقہ ہے یہ وہ علاقہ ہے جو لٹریٹ علاقہ ہے یہاں سے, اور پھر یہ یہاں تک پھیل جائے تجارت. آپ دیکھیے کہ یہ لٹریسی کی لکیر یہاں پہ نہیں پہنچتی لیکن تجارت کی لکیر پہنچ رہی ہے. یہ لٹریسی کی لکیر کے ساتھ ساتھ تجارت جا رہی اور یہاں پہ چلی گئی جہاں پہ لٹریسی موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ لٹریسی, تو جہاں لٹریسی ہے اور جہاں تک اس کے طفیل تجارت جا سکتی ہے وہ زیادہ ایکسٹینسو ہو جاتی ہے, اور جو دوسرے علاقے ہیں وہاں کم ہو جاتی ہے. اور یہ آپ جو علاقہ دیکھیں یہ پھیلتا جا رہا ہے. یہ وہ علاقہ جیسے پچھلی سلائیڈ میں میں نے بتایا تھا کہ لٹریسی نہیں ہے, وہ یہاں پہ آپ کو لٹریسی اس میں نظر آ رہی ہے. اور اسی طریقے سے جو ان کی تجارت کے جو یہاں پہ وہ ڈاٹڈ لائن تھی کہ ٹوٹی ہوئی تجارت ہے, کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی, وہ اب انٹینسیفائی ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بالترتیب اور بالتدریج یہ 4 سٹیجز میں آپ کو دکھا کے کہ اس طریقے سے یہ لٹریری شیرازہ, لٹریسی کا شیرازہ کیسے پھیلا, وہ زبانیں کیسے ملیں. وہ اگر شروع کا آپ یاد کریں, میں نے آپ کو ایک چین اور ساؤتھ ایشیا کا نقشہ بتایا تھا جو ارامک اسکرپٹ کے ادھر جانے اور پھر ادھر سے ابھرنے والی اسکرپٹس کے ترتیب کا تھا. تو یہ اس میں آپ ملا لیجئے کہ یہ تحریر کا عمل کیسے انسان کی سانجی اساس میں شامل ہے, اور یہ سانجی اساس کا جو حوالہ ہے وہ آپ یہاں پہ دوبارہ لے آئیے بات کو. کامن ہیریٹیج اینڈ ایشوز, یہ ہیومینٹی کے کامن ہیریٹیج اور ایشوز ہیں, لیکن ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں جیسے یہاں پہ آپ کو شکلیں بدلتی ملتی ہیں. اور آج وہ میرے پتہ نہیں شاید ملک صاحب جوائن کر پائیں یا نہیں, لیکن ان کا بڑا دلچسپ سوال ہمیشہ تو نہیں, حال میں ان کے ذہن میں پیدا ہوا, پھر اب آج کل ذکر اکثر ہوتا ہے کہ جو اردو کو رومن اسکرپٹ میں لکھنے کا رجحان دوبارہ بڑھ رہا ہے آپ کی نئی ٹیکنالوجی کے تحت. تو یہ کس طریقے سے اس کی انٹرپلے ہے, کیسے یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں, یہ انسان کے شعور کے سفر کی اس منزل میں یہ بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک پہنچی تھی, اور آج کی گفتگو میں یہاں پہ اپنی مکمل سمجھتا ہوں اور آپ لوگوں کے سوال و جواب کے لیے حاضر ہوں. جی ملک صاحب تشریف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر دو میرے سوال چونکہ میں آپ کے عرض پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پہلا تو سر یہ مائتھولوجیز اور سپرسٹیشنز کی آپ نے جس طرح بات کی کہ ڈیورنگ دا ٹائم کہ انہوں نے کس طرح اپنی گراؤنڈ لوز کی اگینسٹ فیتھ اینڈ بلیف, تو آپ سے پوچھوں گا کہ میں سر ان چاروں چیزوں میں مائتھولوجی, سپرسٹیشن, بلیف اور فیتھ میں ان چاروں میں سے آبجیکٹو ایلیمنٹ کس میں زیادہ ہے,
لائک کہ ہم اگر آپ لائک چاہیں تو اس میں آبجیکٹیو ایلیمنٹ کس میں. اور دوسرا سوال تھوڑا سا معصومانہ سوال ہے, اور وہ چونکہ یہ ہے کہ سر ہم نے دیکھا جس طرح آپ نے حوالہ دیا کہ کس طرح انیشیل سویلائزیشن, ہیومن سویلائزیشن اور سوسائٹیز میں نیسیسٹیز ریکوائرڈ تھی, جو وہ لوگ رہ رہے تھے, وہ کوشش کر رہے تھے کسی طرح سے سروائیول انسٹنکٹ ان کی بیس کرتی تھی نیسیسٹیز پہ, وہ کس طرح اپنی ضروریات پوری کر سکیں کھانے کا اور ان چیزوں کا. اس سے وہ ٹرانزیشن ہوئی ٹورڈز دی ایج آف وانٹس. اس کے بعد انسان نے کوشش کیا کہ مجھے یہ چاہیے, تو اس جستجو میں لگ گیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ لگژری کی طرف اگر دیکھیں تو ہم لائک ٹورڈز لائک پرسوٹ آف لگژری کی طرف ہم چلے گئے. تو دس سینگ گوز اراؤنڈ کہ ان آرڈر ٹو پریڈکٹ فیوچر one should have a good knowledge of history. چونکہ we are lucky to have you with us. تو میرا سوال کچھ یوں ہے کہ سر یہ جو like transition ہے towards necessities, then to wants, then to luxury and then to fantasies, like یہ کب اینڈ ہوگی اور like کون سا اسٹیج ہوگا جس پہ اینڈ ہوگی, اور ان چیزوں کو لائک ڈرائیو کون کر رہا ہے, لائک اس کی ان چیزوں کے پیچھے لائک ڈرائیور کیا ہے, لائک از اٹ سیٹسفیکشن انٹرنل یا پرپیچوئل سیٹسفیکشن کی جستجو ہے یا اٹس پرپیچوئل ہیپینس. اور اس کو مزید فردر ڈاؤن کروں گا سر, اور کیا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جستجو ہے انسان کی, مجھے جو لگتا ہے کہ انسان لائک ہیومنس دے آر اپ ٹو بیکم اور ٹو گین لائک گاڈلی کریچرز, کہ وہ لائک خدا دادی وہ صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے یہ سائیکل آف سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ یا ٹیکنالوجی اسی طرح اسٹیجز میں چلتی جا رہی ہے اور ایون اب بھی ہو رہی ہے. تو کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں, اور اوور ٹو یو سر, آپ کا ٹیک اس میں. اچھا دیکھیے, پہلا تو آپ کا جو سوال ہے وہ نسبتاً اس لیے آسان ہے کہ یہ جو پہلی دونوں اصطلاحیں ہیں یعنی مائتھولوجی اور جو سپرسٹیشن ہے, سپرسٹیشن, یہ ان دونوں کی تو یہ کلیم ہی نہیں ہے کہ ہم آبجیکٹو ہیں. یہ کلیم ہی یہی ہے کہ یہ ہماری پرسیپشن ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ہوگا, اور اس سے نتیجہ عکس کرنا. جو فیتھ ہے وہ بھی اگر سائنس کو فیتھ کے دائرے میں لانے یا شامل کرنے کی ہم کوشش کریں تو وہاں تو اس کو آبجیکٹو ہونے کا دعویٰ ہے, ورنہ فیتھ بھی اسی طریقے سے ہے کہ یہ ہم اور سمجھاتے بھی اکثر اس طرح ہیں کہ یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. تو جب آپ محسوس کرنے کی چیز بتا دیتے ہیں تو آپ مطلب جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود کو ہم دیکھ تو نہیں سکتے ہیں لیکن دلیل سے سمجھتے ہیں اور پھر محسوس کرتے ہیں کہ ایسا وجود ہے, تو وہ آپ کا کلیم آبجیکٹیوٹی کا نہیں ہے. تو اونلی in the field of inquiry are we claiming or aspiring to be objective. ٹھیک ہے, اچھا اس کی آبجیکٹیوٹی کی نوعیت جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میری رائے میں یہ بھی ایک پرسپیکٹیو کی بات ہے, لیکن اس کی آبجیکٹیوٹی اس حد تک طے شدہ ہے کہ مثلاً اب میرے سامنے یہ کمپیوٹر ہے اور نظر آ رہا ہے مجھے, اور کوئی بھی آ کے دیکھے گا تو اس کو یہ یہاں پہ پڑا ہوا نظر آ جائے گا جس کی بینائی کام کرتی ہے, تو وہ اس حد تک یہ آبجیکٹیوٹی ہم اس کی کلیم کر سکتے ہیں. ٹینجیبل میں آبجیکٹیوٹی آسان ہے, جیسے جیسے آپ سفر انٹینجیبل میں کرتے جائیں گے, جیسے جیسے آپ احساس میں شعور کے اس پہلو میں جو کہ آپ کے سوچ بچار سے متعلق ہے نہ کہ کسی مادی حقیقت سے, تو وہاں پہ آپ کی آبجیکٹیوٹی کا دعویٰ جو ہے وہ کم ہو جائے گا, اور اصل میں آپ کو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ایک لحاظ سے آبجیکٹیو ہونا. بالکل اسی طریقے سے جس طرح آپ اگر کسی شعر کو ہماری شاعری میں لٹرلی لینا شروع کر دیں تو وہ کافی ساری آپ کے لیے دقتیں پیدا ہو جائیں گی, تو اس کو آپ یہ احساس کی شکل میں ہی دیکھنا اس کا سود مند رہتا ہے. اچھا دوسری جو بات ہے آپ کی
کہ یہ ڈرائیونگ فورس کیا ہے انسان کے جستجو کی. تو ہر منزل پہ جو ہسٹری کا پروسیس آپ دیکھیں گے تو جس چیز کو کل نیڈ کہا جاتا تھا آج وہ نیسیسٹی شمار ہوتی ہے, یا کسی چیز کو لگژری کہا جاتا تھا وہ بھی آج نیسیسٹی شمار ہوتی ہے. مجھے معلوم ہے ذاتی تجربے سے کہ میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جن کو یہ خیال تھا کہ موبائل فون ایک نیسیسٹی ہے اور تم بڑے نالائق آدمی ہو, تم نے نہیں رکھا ہوا. میں نے 2 سال پہلے رکھنا شروع کیا, اس سے پہلے میری یہ نیڈ بھی نہیں تھی, میری یہ وانٹ بھی نہیں تھی. اب میری کسی حد تک یہ وانٹ اور نیڈ بن گئی ہے. تو یہ ٹرانزیشن ہے جو انسانوں کے اندر آتی ہے. سو اگین اٹ از اے سبجیکٹو کنڈیشن. What you consider a need, what you consider a necessity, what you consider a want, what you consider a luxury. اور یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ دونوں طرف جاری رہتی ہے. یعنی کل تک جس چیز کو آپ نیسیسٹی کہہ رہے تھے آج وہ آپ کے لیے غیر ضروری ہو جاتی ہے, اور کل تک جس چیز کو آپ لگژری کہہ رہے تھے وہ آپ کے لیے نیسیسٹی ہو جاتی ہے. تو یہ ٹرانزیشن انسان کے اندر ہے. اب اس لیے ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ ہیومن نیچر کا وہ پہلو ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو انسان کے شعور کو باقی تینوں ایلیمنٹ سے جدا کیا ہے. زمان, مکان اور انسان کو علیحدہ رکھ کے ہم کل بات کر رہے تھے, آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں انسان کے شعور کے حوالے سے. وہ اسی وجہ سے کہ یہ جو پہلو ہے یہ انسان کی اس فطرت کا معاملہ ہے جو کہ جانور سے اسے منفرد بناتی ہے. بے جان چیز سے تو جانور بھی منفرد ہے, لیکن جانور سے بھی منفرد انسان اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہ اس اگلی منزل تک آ جاتا ہے. تو انسان کا شعور ہے ڈرائیونگ فورس. اب اسی کا دوسرا حصہ جو آپ کے سوال کا تھا کہ اس کی حد کیا ہے, تو وہ تو علامہ اقبال نے میرا کام آسان کر دیا ہے کہ شرر ستارہ جو ہم ستارہ آفتاب سر منزل ندارم کے بمیر مسکرا. تو انسان کی خواہشات یا اس کی یہ جستجو جو ہے وہ تو زندگی کے ساتھ چلتی ہے. اب جیسے میں نے بتایا میں اپنی لگژری آپ لوگوں کے ساتھ مکالمے کی شکل میں پوری کر رہا ہوں, تو یہ انسان کے اندر طلب تو رہتی ہے. البتہ جو اعتراض والا پہلو ہے آپ کے سوال میں کہ یہ سائنس کی مدد سے انسان میں خدائی کا دعویٰ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے, تو میں اس کی بھی وضاحت کیوں کروں گا کہ یہ بھی ایک فیز ہے انسانیت کی. جب انسان نوجوان ہوتا ہے تو زندگی کو وہ کم اہم سمجھتا ہے اور کئی ایسے خطرناک کام کر دیتا ہے جن سے جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے. جب ذرا سا اس کی عمر بڑھ جاتی ہے تو اسے اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ میں اب رسک نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے آگے چل کے اس کے میری عمر میں آ کے اب یہ خطرہ کہ میں اگر مجھے کوئی تکلیف ہو گئی تو بچوں کو سنبھالنا پڑے گا, تو اس قسم کے تفکرات آ جاتے ہیں. تو وہ خدائی جو ہے وہ انسان کے اندر سے ختم ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے اس کی یہ کانشیسنیس بڑھتی جائے کہ اس کے اوپر کوئی مورل اور فزیکل آبلیگیشنز اور لیمیٹیشنز ہیں. تو یہ آج کے سائنسدان کے پاس یقیناً قلت ہے اس احساس کی, اور اسی احساس کو جگانے کی خواہش میں یعنی میری جو یہ گفتگویں ہیں ان میں ایک خواہش یہ بھی شامل ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ انسان بہت سیکھ گیا اور اچھا کیا سیکھا, اور اس کی افادیت ہے, اور اس سیکھنے اور شعور کو ہم نے سنبھالنا ہے, لیکن اس سے خدائی تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے کبھی بھی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس دائرے میں ہم اپنے آپ کو واپس لے آئیں جہاں پہ ہم انسانی کیفیت میں اپنی خواہشوں اور ضروریات کو رکھیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں معذرت پہلے کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے اندازہ نہیں کہ یہ سوال اس والی نشست کے حوالے سے بنتا بھی ہے. آپ کریں بیٹا سوال کریں. نشست میں کر لینا چاہیے تھا.
لیکن یہ آپ کی گفتگو سے ہی میں تھوڑا سا ریلیٹ کروں گی. ایک بار پہلے بھی یہ خیال ذہن میں آیا تھا کہ ہم جو اینشینٹ سویلائزیشنس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جسے وہ ریلیجن سمجھتے تھے آج ہم اسے ہاں مائتھولوجی سمجھتے ہیں. تو اگر ہم اس پورے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو کیا جو آج کے دور کے ریلیجنس ہیں وہ بھی سارٹ آف مائتھولوجی کے کانٹیکسٹ میں آ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرے ہم ان کے ریلیجن کو مائتھولوجی اور اپنے ریلیجن کو ریلیجن مان کے کیسے چل رہے ہیں؟ ایک تھوڑا سا سوال ہے، ایک الجھن ہے. آئی ڈونٹ نو بات نہیں نہیں بنتی ہے اس بالکل میں یا نہیں، نہیں نہیں لیکن بالکل مجھے بنتی ہے جاننا بات. میں آپ کو ہے. وضاحت کرتا ہوں. پہلی تھینک یو بات تو سر. یہ کہ جو کلاسیفیکیشن آپ کرتے ہیں نا وہ ہمیشہ آپ اس کے لیے کوئی پیرائے کوئی حدیں بنا دیتے ہیں. تو جن شرائط کو آپ عائد کر کے کہتے ہیں کہ یہ مائتھولوجی ہے وہ شرائط جس چیز میں ہوں گی صرف اسی کو اس نام سے پکارا جائے گا. اور جس میں وہ شرائط نہیں ہوں گی تو یہ نام ہم دونوں نام ہم ہی نے رکھے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیجن کہتے تھے اور ہم اپنے آپ کو ریلیجن کہتے ہیں اور وہ ان کو ہم نے مائتھولوجی بنا دیا. نہیں ایسا نہیں ہے. البتہ جو مشترک ان کے لیے نام آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہے کاسمالوجی. تو جس کاسمالوجی میں کثیر الہی نظام ہو اور وہ الہیات جو ہیں ان کی ایسی خصلتیں ہوں جو فطری نہیں ہیں اور جن کو فطرت کے دائرے سے باہر ہم مانتے ہیں، وہاں پہ جا کے اس کو مائتھولوجی کی اصطلاح ہم نے استعمال کرنی شروع کر دی ہے. تو جو بھی اس میں شامل تھے وہ ان کو ہم آج مائتھولوجی کہتے ہیں. انہوں نے نہ اپنے آپ کو ریلیجن کہا تھا نہ مائتھولوجی کہا تھا. البتہ یہ ان کا فیتھ ضرور تھا اور فیتھ کی جو مختلف مدیں ہیں مختلف منزلیں ہیں ان کے بارے میں جو آپ نے سوال پوچھا وہ ایک لحاظ سے تو جدید مغرب نے اس کا جواب دے دیا ہوا ہے نا. انہوں نے تو اس ریلیجن کو بھی کہا کہ یہ ریلیجن جو ہے یہ بھی حقیقت پسندانہ نہیں ہے. جن چیزوں کو آپ کہتے ہیں سائنس کے عقیدے جو ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ کلاسیفیکیشن میں ہم نے اصطلاح بدل دی ہے. ریلیجن سے سائنس کو ہم نے ممیز کر دیا ہے، علیحدہ کر دیا ہے. میں یہی چیز توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بھی فیتھ ہے، یہ بھی فیتھ ہے، مائتھولوجیز بھی فیتھ تھی. لیکن جس فیتھ کو آپ چھوڑ دیتے ہیں اس فیتھ میں چھوڑنے والے کا ذہن اسے کہتا ہے کہ یہ میرے مسئلے کو حل نہیں کر رہا. اس چیز کی مثال صرف ریلیجن اور مائتھولوجی اور سائنس میں نہیں ہے. اس چیز کی مثال ایک ریلیجن سے دوسرے ریلیجن میں بھی ٹرانزیشن کی ہے. آج اگر کوئی شخص اسلام کو ترک کر کے عیسائیت کو قبول کر لے یا اپنے آپ کو ایتھیسٹ قرار دے دے یا اپنے آپ کو بدھسٹ مان لے تو وہ بھی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے تسلی نہیں ہوئی، میری روح مطمئن نہیں ہوئی، میرا فکر جو ہے وہ اس کی تسلی نہیں ہوئی اس دین اور اس مذہب اور اس عقیدے اور اس فیتھ سے، اس نظام سے. یہ چیز میں نے ڈرتے ڈرتے یہ مثال اس لیے لی ہے کہ یہ حتمی مثال ہے ہمارے سامنے رکھنے والی. ورنہ اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اپنے عقیدے ترک کیے اور اسلام قبول کیا. بہت سارے لوگوں نے عیسائیت تسلیم کی اور اپنے عقیدے ترک کیے. اسی طریقے سے بہت سارے عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور بہت سارے مسلمانوں نے عیسائیت قبول کر لی. یہ تبدیلی جو ہے یہ اسی چیز کا اظہار ہے کہ مجھے یہ فیتھ، یہ کاسمالوجی، یہ نظریہ کہ کائنات کیوں ہے اور میرا اس میں کیا کام ہے مطمئن نہیں کر رہا. تو وہ جس وقت بھی آپ کے ساتھ یہ ایسی کوئی کیفیت ہوگی تو آپ اصطلاح جو بھی استعمال کر لیں اس میں پھر یہ مائتھولوجی کہہ کے اس کو برا کہنے کی بات نہیں ہے. یہ مائتھولوجی کا برا ہونا آپ کے یا میرے ویلیوز میں آ سکتا ہے
لیکن ایبسلیوٹ کوئی اس میں عیب نہیں ہے مائتھولوجی ہونے میں. اس کی صرف کلاسیفیکیشن اس حوالے سے ہے کہ وہ کثیر الہی ہے اور ان الہیات کے جو اختیارات ہیں اور ان کی کارگزاری جو ہے وہ اس دائرے سے مافوق ہے جو کہ انسان کی نہ صرف انسان کی اپنی دسترس میں ہے بلکہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے. تو آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ شیو نے ایسا کیوں اوتار اختیار کیا ہے یا اس کی یہ خاصیتیں کیوں ہیں یہ ضروری نہیں رہا. تو جس چیز میں ایسا آ جائے وہاں پہ آپ اس کو مائتھولوجی کہہ سکتے ہیں. اور اگر ایسا آپ میرے عقیدے میں دیکھیں تو آپ میرے لیے بھی بے شک یہ اصطلاح استعمال کریں. تو یہ ہے یعنی جو اصطلاح کی معاملہ ہے وہ کلاسیفیکیشن کا، اور وہ جیسا ایک محقق کے طور پہ آپ بخوبی جانتی ہیں وہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ ایک اصطلاح کو رد کر کے اس کی جگہ نئی اصطلاح پیش کریں. جیسے میں نے کئی اصطلاحیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ میں نے کہا کہ یونیفائر کی اصطلاح جو ہے اس کی جگہ میں شیرازہ بندی اور شجرے کی شکل جو ہے وہ پہچاننا پسند کرتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسٹیٹ اور اکانومی اور ٹیکنالوجی سب کو یونیفائر کی مد میں لا کے اسی جو کراس کٹنگ اس کا پہلو ہے وہ شجرے اور شیرازے کے تحت دیکھ سکتا ہوں. تو میں نے اب جسٹیفائی کیا، آپ کو پسند آئے تو بھلے، نہ آئے تو بھلے. تو یہ اس طریقے سے ریسرچر کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ وہ اصطلاح پروپوز کرے. لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس اصطلاح کو تسلیم کریں یا نہ کریں. تو میں نے ایک اصطلاح آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو شاید چالو ہو جائے گی یہ اصطلاح، ورنہ پرانی اصطلاحیں موجود ہیں، آپ ان میں استعمال کرتے رہیں گے. تو یہ ہے جو آپ کا یعنی ایک پہلو آپ کے سوال کا ہے اصطلاح کا، اور ایک ہے اس کی حتمی افادیت کا. تو میں اصطلاح کے حوالے سے تو وضاحت کر سکتا ہوں، حتمی افادیت پہ میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے، وہ فیصلہ آپ خود کیجیے گا. تھینک یو. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. It was an interesting session. اور آپ نے جتنا نائسلی ہم سب کے کویشچنس کو ایڈریس کیا اور ایک ایک کویشچن کو جس طرح سے آپ لیتے ہیں دیٹ از سچ این انٹرسٹنگ تھنگ. آئی گیس فراز نے ہینڈ ریز کیا ہے. جی سر. سر میرا جو سوال ہے وہ آپ کے اس سلائیڈز کے حوالے سے ہے اور شاید آپ کی پوری گفتگو اس پر بیس کرتی ہے جو ہم چائلڈ ہوڈ سے بلکہ اس سے بھی پہلے آپ نے بیبی کی ٹرم استعمال کی ہے اور اولڈ ایج تک. تو یہ جو پورا یعنی اس کو چاہے ایوولوشن سمجھ لیں یا پروگریس کہہ لیں یا انسان کی جو ایک ترقی کا جو پورا ایک تصور یا موجود ہے، بعض حوالوں سے یہ یعنی اگر فزیکل ورلڈ کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید یہ بات صحیح ہے کہ انسان جو ہے نا وہ شاید یعنی گھوڑے سے جو ہے نا اب گاڑی پر آ گیا ہے سفر کے لیے، اور ظاہر ہے وہ واپس تو پلٹ کے اڑا نہیں جائے گا. لیکن جو شعور کی انسان کی اپنی شعور کی ترقی ہے وہ شاید کوئی اس طرح ایک لینئر قسم کی پروگریشن نہیں ہے جو میرا احساس ہے کہ جی یعنی ہر جو آنے والی نسل ہے وہ کیا پچھلے والوں سے ہر حوالے سے بہتر ہے اور وہ ایک شعوری طور پر ایک بہتر چیز لے کر آ رہی ہے. اس لیے کہ آج انسان جو ہے نا وہ بہت ساروں حوالوں سے یعنی اپنی ہی تباہی کی طرف بھی جا رہا ہے، اور جو انوائرمنٹل کرائسس ہے، جو ٹیکنالوجی کا بھی ایک ترقی اور جو اٹامک بام اور سارا کچھ ہے، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ بجائے کچھ ترقی حاصل کرنے کے اور انسان اپنے آپ کو بہتر کرنے کے زیادہ لڑائی جھگڑے وارز کی طرف. تو کیا اس حوالے سے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو لینئر ترتیب ہے اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس میں ہر منزل پچھلی منزل سے بہتر منزل ہے. وہ راحت صاحبہ کو بھی جو میں نے بات بتائی اسی طریقے سے یہ یہاں پہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ازمپشن کہ مائتھولوجی سے ریلیجن بہتر ہے اور ریلیجن سے سائنس بہتر ہے، اسی طریقے سے یہ ازمپشن کہ بچپن سے جوانی بہتر ہے اور جوانی سے بڑھاپا،
تو یہ بھی ازمپشن نہیں ہے، اور اس ازمپشن کے غلط ہونے کی تصدیق ہم روزمرہ زندگی میں اور روزمرہ مکالمے میں کرتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بچے کی عمر بادشاہی کی عمر ہے، اسی طریقے سے جب ہم بڑھاپے کی بات کرتے ہیں تو اس کو سیکنڈ چائلڈہڈ کہتے ہیں. تو کئی چیزیں جو ہیں ان میں انحطاط آتا ہے، زوال آتا ہے. کئی چیزیں ہیں جو جن میں ایک these are conditions and they are meant to depict the nature of existence in that condition. یہ وہ اسی لیے میں نے آپ کو آرگینک اور ہولسٹک اپسٹمالوجی کے استعمال کی درخواست کی ہے کہ اگر آپ اس کو ایک آرڈینل چیز سمجھیں گے اور بلکہ ایک میڈیم سمجھیں گے ڈیفائن کرنے کے لیے کہ اس کی میکنزم کس طرح سے چل رہا ہے، تو جیسا میکنزم جوانی میں چلتا ہے اس میں بہت ساری خود سری ہوتی ہے جو کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. بڑھاپے میں بہت ساری فزیکل انیبلٹیز ہوتی ہیں جو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں. تو ہر سٹیج کی اپنی افادیت ہے، ہر سٹیج کے اپنے نقصان ہیں، اور ان کے اوپر یہ ویلیو ججمنٹ کہ یہ پہلی سے اگلی بہتر ہے، یہ آج کا رجحان ہے جو ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر اگلا، یہ ایسا نہیں ہے. اور اس چیز کی جو خاص طور پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا، اب آپ شجروں کا جب موازنہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کئی چیزیں جس سوچ کو چین نے سن 2000 قبل مسیح میں اختیار کیا اور 0 میں اختیار کیا، وہ یورپ نے اگر 1500 1600 1700 1800 میں استعمال کرنی شروع کی تو اس کی نوعیت اور اس کی نوعیت کتنی فرق ہوگی اور کتنی مشابہ ہوگی. لیکن اس کے پھر استعمال میں فرق آ جاتا ہے. آپ کی جوانی اور میری جوانی میں بہت ساری مشابہتیں ہوں گی، لیکن آپ کی شخصیت میری شخصیت میں جو کچھ چیزوں کا فرق ہے، ویسے تو داڑھی آپ کی میری سانجھی ہی ہے، اور سر بھی آپ الحمدللہ میرے رستے پہ انشاءاللہ چلتے ہوئے پہنچیں گے. تو مگر وہ جو فرق ہیں شخصیت کے، وہ آپ کو اور سمت میں لے کے جائیں گے، مجھے اور سمت میں لے کے جائیں گے. اسی وجہ سے یہ مقولہ مفروضہ اس حد تک تو درست ہے کہ پہلی منزل ہر شخص کی بچپن میں ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ آگے اس طریقے سے چلتے ہوئے بڑھاپے تک ہم پہنچتے ہیں. لیکن ہر شخص کا بڑھاپا ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر شخص کا بچپن ایک جیسا نہیں ہوتا، اور یہی فرق ہے جو ہر شجرے اور شرازے کے مزاج کو جدا کرتا رہے گا. تو اس طریقے سے اس کو آپ اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ اس کی ویلیویشن اس طرح سے نہیں ہے. یقیناً بہت تباہی ہے جو سائنس میں آ رہی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ لیک آف ایتھکس سے ہے. تو یہ جہاں پہ ایک شخصیت میں وہ عیب جوانی میں ہوتا ہے، دوسری میں بڑھاپے میں آ جاتا ہے. تو یہ کس کے پاس کیسا ہے، یہ ابھی ہمیں طے کرنے میں ٹائم لگے گا. تھینک یو. آمنہ صاحبہ کا سوال تھا شاید. جی جی پلیز سر، بس 1 منٹ. میں کل کی بات، کل ایکچولی میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، بجلی لائٹ چلی گئی تھی. تو سر آپ نے کہا کہ یہ جو گرینڈ ڈیزائن ہے، گرینڈ پلان ہے، یہ وہ نہیں ہے جو ابھی آج ڈیزائر آف ایکسپینشن ہے. تو سر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، یہ جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی، ویسے وہ محسن صاحب اور سر کے سوال سے ابھی وہ کافی اس کی ایکسپلینیشن ہو گئی ہے کہ جو یہ سائیکل ہے، مطلب یہ نیسیسٹی ٹو نیڈ ٹو وانٹ اینڈ وانٹ ٹو لگژری، اور گاڈ ٹو گاڈ. مطلب پہلے انسان اپنے آپ کو دیوتا اس نے بنایا، پھر وہ نیچے آیا، انسان بنا، ابھی پھر اس کی جو خواہش ہے وہ دوبارہ سائنس کے ذریعے ایک کنٹرول اور دیوتا بننے کی ہے. سر میرا صرف سوال یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ حق کی تلاش ہے، تو سر یہ کانشیس ٹو سب کانشیس اینڈ ٹو مینیفیسٹیشن، آپ نے کہا کہ اس میں جو آبجیکٹیوٹی ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے مینیفیسٹیشن میں.
تو سر پھر ہم اس سائیکل کو اور پھر انسان کے اپنے کانشیس کو ہم کیسے پھر دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو کاؤنٹر پروڈکٹیو پہلو ہے آبجیکٹیوٹی کے تعاقب کا، وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایبسلیوٹ کا دعویٰ، یہ جو سارے آپ دیکھیں کہ ہر سوال کے جواب میں میری یہ سبمیشن مستقل چل رہی ہے کہ جو ایبسلیوٹ کا تعاقب ہے نا وہ مسلیڈنگ ہے، کلیئرٹی کا تعاقب مسلیڈنگ نہیں ہے. چیز کو سمجھ کے اس میں اپنی صلاحیت کی حد تک بڑھانے کی تگ و دو، یہ انسان کی فطرت کا وہی پہلو ہے جو محسن صاحب کے سوال کے اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ یہ انسان اگر یہ اس میں سے نکل جائے گا تو انسان کا انسان ہونا ہی مشکوک ہو جاتا ہے. تو ہمارا وجود اس فکری تگ و دو کے بغیر جانور یا بے جان چیز کی حیثیت بن جاتا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں جو کوما میں بیچارہ انسان ہے ہم کہتے ہیں ویجیٹیبل ایگزسٹنس ہو گئی. تو شعور کے بغیر اور شعور میں تگ و دو کے بغیر ہم انسان کی جو انسانی وصف ہے اس کی تکمیل کی کوشش کر ہی نہیں سکتے. اس کی تکمیل کیا اس کے تشفی کی کوشش نہیں کر سکتے، لیکن اس میں کامل نتیجے تک پہنچنے کی کوشش یہ ناقص پہلو ہے. آپ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش کے پیروی میں چلتے رہیں، ہر فہم سے بہتر فہم کی طرف جاتے رہیں، یہ تعاقب ہے. حق کی تلاش ہے، حق کا گرفت میں لانا جو ہے اس کا دعویٰ غلط ہے. مطلب میری جو باقی سارے جو رستے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اسی شعور کی ایکسپینشن کے ہیں، اس کی انٹینسیفیکیشن کے ہیں، لیکن اس میں یہ احتیاط اگر آپ ساتھ رکھیں گے تو آپ کی کارگزاری میری رائے میں زیادہ فعال ہوگی اور اس میں وہ عیب نہیں ہوں گے جو سائنس کی طرف سے یا اس خدائی کے دعوے یا کوشش کی وجہ سے انسان میں آ رہے ہیں. تو وہ اس حد کو مان کے کوشش جو کی جائے میں سمجھتا ہوں وہ فعال ہوگی. یہ اس وجہ سے یہ بات آپ کی جو ہے وہ یہی ہے کہ گرینڈ ڈیزائن اللہ کے پاس ہے اور ہم اپنے اپنے ڈیزائنز کی پیروی کرتے رہیں اور اس میں حتی الامکان آبجیکٹیو ہوں، حتی الامکان مکمل حد تک اس کو پہنچائیں، حتی الامکان اس میں جو کسی چیز کی خامی ہے اس کا اعتراف کریں. یہ ساری امکانی حد تک پیروی کرنا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے لازم ہے، مگر یہ کمٹمنٹ لمیٹیشنز کو مان کے. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اپنے سیشن کو کنٹینیو کریں گے اور ہوپ سب کے لیے ایک اچھا لرننگ ایکسپیرینس تھا اور آپ نے کافی اچھے سے سب کے کویشچنس کو ایڈریس کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ایوری ون فار جوائننگ. تھینک یو جی، تھینک یو آل. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.